زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب، تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب، تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم سائبر کرائمز بل جو ہے اس کے نام کر رہے ہیں۔ یہ عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ یہ 15 اپریل 2015 کو یہ بل کہیں سے بنایا گیا اور اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ نیشنل اسمبلی سے یہ بل سینٹ میں گیا جولائی 2016 میں، اور سینٹ نے بلکہ جولائی 2016 میں جب سینٹ کے پاس یہ گیا تو اس نے اس میں کچھ امینڈمنٹس 50 امینڈمنٹس کی اور اس بل کو واپس نیشنل اسمبلی میں بھیجا، جو کہ 6 اگست کو نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا۔ اب اس بل پر صدر پاکستان کی دستخط ہونا باقی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس بل کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم نے پڑھا ہے، ہماری ٹیم نے پڑھا ہے، تو اس میں بہت سارے فلاز نظر آئے ہیں، اور اس پروگرام کو کرنے کا اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ان فلاز کو جس حد تک ممکن ہو، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں اور ارباب اختیار سے درخواست کریں کہ اس بل کو فائنل ہونے سے پہلے اس پر دوبارہ اس کو نظر ثانی کی جائے۔ اس میں تمام جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان کو آن بورڈ لیا جائے اور پھر اس پر آگے چلا جائے۔ لہذا اس بل پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بل ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بل ہونا چاہیے تھا؟ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یہ کیا ہے بل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، بل کی ضرورت تو میرے خیال سے ہے، کیونکہ یہ چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے۔ جی، کوئی بھی قانون بنتا ہے کسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو یہ الیکٹرانک اب ٹیکنالوجی آئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، اور اس میں مختلف اس کے پہلو ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اداروں کی، اور اس میں ای میلز کا بہت اب یوز جو ہے، استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور اب سوشل میڈیا خاص طور پر بہت ایکٹیو ہو گیا ہے عوام الناس میں۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے اور اس کا جائز استعمال ہو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ تو قانون سازی جو ہے وہ حکومت کا حق بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور معاشرے میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے عوام الناس کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کیا جائے گا، اور اس کے حدود و قیود جو ہیں وہ متعین کیے جائیں کہ کسی ٹیکنالوجی کے کیا جائز حدود ہیں جس کے اندر رہ کر اس ٹیکنالوجی سے جائز حد تک اور مفید فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سر، یہ ٹیکنالوجی ابھی نئی تو ہے نہیں جی، لیکن اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو گیا گیا۔ ٹیکنالوجی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہے، موبائل آگے بڑھ فون رہی کا ہے۔ جتنا مس یوز ہوتا رہا، جس کے ایڈز اتنے واہیات چینلز اپنا مختلف کمپنیز کی طرف سے پوری رات خراب کرنے کے آتے رہے، اس وقت تو ہوش نہیں آئی۔ بہرحال یہ دیر آئے درست آئے، جب بھی ہو، لیکن قانون سازی کی ضرورت تو تھی۔ قانون سازی جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن جو جمہوری آج کل ممالک ہیں اور اس میں جو قانون سازی کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ پہلے ضرورت کا احساس اجاگر کیا جاتا ہے کہ ضرورت ہے کہ اس چیز کو پابند کیا جائے، اس کی کچھ حدود و قیود جو ہیں وہ متعین کی جائیں، اور پبلک کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ پبلک میں یہ بحث مباحثے میں چیزیں آتی ہیں تاکہ ان حدود و قیود کا تعین کرنے میں آسانی ہو کہ کیا اس کا مطلب ہے، کیا آزادی رائے پر پابندی لگ جائے گی، کیا اس کا جائز استعمال کیا ہے، کیا نہیں ہے۔
ایک عوام الناس کے اندر ایک بحث مباحثہ چھڑے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہمارے جو بھی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، جو بھی جمہوری ادارے کے اراکین ہوتے ہیں جن کو لوگ منتخب کر کے ان اداروں میں بھیجتے ہیں، وہ بیٹھیں اور ان کے لیے کوئی ایک قانون سازی کریں. قانون سازی کرنا اس کا اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا حق ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو مطلب ایک بلڈوز کیا جاتا ہے کسی چیز کو. ایمرجنسی میں کہیں سے کوئی ہدایات آتی ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ وہ اراکین کی ضرورت نہیں. اراکین کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ سائبر کرائم بل کیا ہے. ہمارے جو اسمبلی کے 300 350 اراکین ہیں، ان کا تعلیمی معیار اگر آپ دیکھ لیں نا، ان کی اکثریت کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سائبر کرائم کیا چیز ہے اور بل کیا چیز ہے جس کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں گے. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اپریل 2015 میں یہ اسمبلی میں پیش ہوا اور عوام الناس کو پتہ چلا جب سینٹ میں پیش ہوا اور سینٹ نے اس میں سے 55 امینڈمنٹ کر کے واپس اسمبلی کو بھیجا تو پھر اخبار میں خبر آئی کہ سائبر کرائم پہ یہ امینڈمنٹس کر دی گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پہلے بل جو ہے، اس سے بل میں پیش ہونے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قانون سازی ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو، پریس میں آئے، پریس میں لاتے، ٹاک شو تمام میں لے کے آتے، جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پریس ہے، عوام الناس ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں اور ریلیجس آرگنائزیشن ہمارے ہیں، جو بھی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنا اپنا انپٹ اس میں دیں کہ یہی چیزیں ہونی چاہیے. اب جب وہ بل بالکل فائنل سٹیج پر پہنچ گیا ہے، اب وہ اسمبلی نے پاس بھی کر دیا امینڈمنٹ کے ساتھ، اب تو صرف صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں اور شاید کسی نے اب وہ جا کر کورٹ میں چیلنج کر دیا اس کو کہ اظہار رائے پر، فریڈم آف اسپیچ پر پابندی لگ رہی ہے. اس پر تو بہت سے چیلنجز بنتے ہیں سر. اس میں اب آپ یہ دیکھیے گا نا کہ یہ جو اب خود سوچیں کہ اس وقت جو بل آئے، جیسے تحفظ حقوق نسواں بل ایک آیا تھا، وہ اچانک آیا تھا اور امپلیمنٹ ہوا، اس کے خلاف ہوا. یہ بھی لگتا ہے کہیں باہر سے ہی کوئی چیز میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جیسے ویمر پروڈکشن بل آیا اور معلوم ہوا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت ہماری ثقافت سے یا ہمارے معاشرے کے جو بھی تانا بانا ہے اس کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا. میاں بیوی کو لڑانے کا بل تھا. اسی طرح اب یہ سائبر کرائم بل جو آ گیا ہے، اس میں سائبر ٹیررزم پر تو زیادہ زور ہے، گلوریفیکیشن آف مطلب ہے اس میں ٹیررزم پر تو زیادہ زور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے تعلق ہے، ہمارے دین سے تعلق ہے. توہین رسالت کا قانون مثال کے طور پر اس پہ سر ہم بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی اس میں بات ہی نہیں، اس میں ہم تفصیل سے سر بات کریں گے. فحاشی اور بے حیائی کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو جو نقائص سامنے آئیں گے. سر ابھی تو ہم نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا تو ہے کہ کوئی اصول و ضوابط ہونے چاہیے. ٹھیک، حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے کہ ان حدود و قیود کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں آپ کے اداروں کی آپ تشہیر و ترویج کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ نے ٹیکس کیسے پے کرنا ہے، آپ نے گاڑی کا ٹیکس کیسے پے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں. ویب سائٹس ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں، پرائیویٹ اداروں کی ویب سائٹس ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا تاکہ کوئی اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، ہیک نہ کیا جائے ویب سائٹ کو، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. رضا صاحب جو بل کو پڑھا ہے ہم نے دیکھے پلندہ بکھرا پڑا ہے، یہ بل آزادی اظہار رائے پر بالکل جسے کہتے ہیں وہ اس کو سلب نہیں کر لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب دیکھیے، آزادی اظہار رائے جو ہے، فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی کچھ حدود، کچھ اس کے مورلز ہیں اور پیرامیٹرز ہیں جو شروع سے ڈیفائن ہونے بہت امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ آپ آزادی اظہار رائے کے اندر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یوٹیوب 3 سال کے لیے بند رہی پاکستان کے اندر اس لیے کہ اس میں بلاسفیمس مٹیریل جو تھا وہ ڈسیمینیٹ ہو رہا تھا. تو یہ ایک قدغن تھی. یہ قدغن نہیں تھی، یہ ان کا فریضہ تھا کہ اس کو بند کرتے. اور اس طرح کے اور جو بھی فورمز تھے جہاں سے یہ چیز بلاسفیمی والی سامنے آ سکتی تھی اس کو روکا جاتا. میرا سوال سر یہ کہ کیا یہ بل آزادی اظہار، جس کا کہ پوری دنیا میں ڈنکا ہے کہ آزادی ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ اس پر پابندی لگاتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں ہے. لوگوں کا یہ حق سلب کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو آزادی اظہار حق کا حق ہونا چاہیے؟ یورپ میں تو نہیں ہے، یو ایس اے میں نہیں ہے. وہاں پہ آپ اینٹی جوئش ایک بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں تو آپ کو اینٹی سیمیٹزم لا کے تحت وہ جیل بھیج دیں گے. یہ آزادی اظہار رائے کے، یہ تو جیوز کے خلاف ہو گیا نا. صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اسلام کے اندر، جو پیرامیٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ مسلمان جو ہے دیکھیں وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا. ٹھیک ہے، لہٰذا آزادی رائے جو ہے، آزادی اظہار رائے جو ہے وہ اس باؤنڈری کے
اندر اندر ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اب نہ تو بلاسفیمی کوئی ایک سیکٹ کسی دوسرے کی کرے، نہ دوسرا سیکٹ کسی تیسرے کی کرے. اسی طرح اگر کوئی ریلیجس ایلیمنٹس سیکولر لوگ جو پروموٹ کرتے ہیں اپنا پروپیگنڈا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اگر وہ ہیٹ سپیچ ہے اور اس کے لاء کے تحت اس کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہے، یا دیگر قوانین جو 1973 کانسٹیٹیوشن پاکستان جو ہے اس کے تحت قدغن لگتی ہے، تو اگر اس کو ہیٹ سپیچ کہا جائے گا تو جو سیکولر اور لبرل طبقے ریلیجس انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بھی اسی پیرامیٹر کے اوپر جج کی جانی چاہیے. میرا سوال ابھی کلیئر نہیں ہو رہا. آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے؟ آزادی رائے کی اسلام جو ہے وہ تو آزادی رائے کی اظہار کی آزادی دیتا ہے نا، لیکن اس کے مثال کے طور پر ہمارے جو مطلب ہے اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آپ خلیفۃ الوقت کو راہ چلتے پکڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں عورتوں کے مہر پر پابندی لگانے والے؟ حریت جو ہے وہ تو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اسلام میں لیکن مادر بدر آزادی نہیں ہے. جی مادر بدر آزادی نہیں، صحیح رائے جو ہے اس کا اظہار کیا جائے گا، بلا خوف لومۃ لائم کیا جائے گا، اور وہ حاکم وقت کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بل میں تو سر معلوم ہو رہا ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ تو اب اس کا نام بھی جو ہے وضو کر کے لے. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسلام آپ کو حریت فکر کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس کے حدود معاذ اللہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مطلب ان توہین رسالت جو ہے ہمارا قانون کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی رسول کے خلاف نہیں ہو سکتی، کسی بھی رسول بلکہ ہمارا دین تو قرآن حکیم میں تو حکم ہے کہ تم بتوں کو بھی برا مت کہو، وہ تمہارے خدا کو کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہیں گے. ہمارا دین تو بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. حریت فکر ہے لیکن اس حریت فکر کی ایک لمٹ ہے، اخلاقیات کے اندر ہے. آپ بری بات نہیں کہہ سکتے. جس طرح چھٹے پارے کی شروع کی آیت ہے کہ آپ مطلب زور سے بات کہنی جو ہے، بری بات کہنی اللہ کو نہ سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بد کلامی جو ہے، گالم گلوچ جو ہے، ہمزہ یا لمزہ جو ہے، وہ اسلام کے آپ کسی کو منہ در منہ تانا دیتے ہیں. بد کلامی کرنی بد کلامی ہے نا، بری بات. میں لیٹ بی ویری کلیئر. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اس بل کے تحت اب آپ ان کے خلاف کوئی بھی لب کشائی چاہے وہ صحیح بھی ہو نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو مثال دی کہ حاکم وقت جو ہے اگر وہ غلط آرڈیننس پاس کرتا ہے تو آپ سر راہ روک کر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے آرڈیننس کیسے پاس کیا. ہم تو نہیں روک سکتے نا، وہ تو ہمیں کوئی روکنے کی تو ہمت ہے نہیں. ہمارے پاس تو آواز پہنچانے کا ذریعہ سر سوشل میڈیا ہے نا. ایک عام پاکستانی کے پاس تو ایون چینل کی رسائی بھی نہیں. آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، آپ تو کوئی حزب مخالف کا کوئی لیڈر اس کے خلاف کہیں گے، وہ کہے گا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے میرے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بل اس بل نے تو کیوس کریٹ کر دینا ہے. اس چیز کے خلاف تو بات ہی نہیں کی جا رہی. یہ بل جو جتنا محترم بنا رہا ہے ان ہستیوں کو، دین نے ایسی بات نہیں کہی ہوئی. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، حضرت عمر کو اٹھ کے کہا تھا کہ آپ کی چادر دوسری کہاں سے آئی. جی ہمارے ہاں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ضمن میں آ جاتا ہے نا. اب آج کل جیسے جو کچھ ہو رہا ہے، دھرنے کی سیاست ہو رہی ہے، جو کچھ جواب در جواب چیزیں ہو رہی ہیں وہ اسی زمرے میں آ رہی ہیں نا. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ حاکم وقت کو گالی دینا یا کوئی اس کے خلاف غلط میں نے آپ بات کہا کرنا، بد کلامی، یعنی ایک ہوتا ہے ایک جائز حد تک تنقید کرنا، جائز الفاظ میں تنقید کرنا. کیا اس کی اس بل میں اجازت ہے؟ اس بل میں تو آپ اگر کچھ کہیں گے کسی کے خلاف تو آپ ہو سکتا ہے کہ اگر خاص طور پہ حکومت وقت جو ہے اس کو یوز کر سکتی ہے اپنے مطلب. سر یہ تو رضا صاحب یہ تو یہی بات ہو گئی کہ یہ تو لگتا ہے کہ بل انہوں نے اس لیے منظور کیا کہ یار ہماری جان چھوٹے. جو سوشل میڈیا پہ ہماری کھچائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی باتیں لوگ غلط بھی کہتے ہیں، لیکن جو صحیح باتیں ہیں اب وہ بھی نہیں کہی جائیں گی. ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دیکھیے ڈیفینیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس بل کے اندر ڈیفینیشنز کلیئر نہیں کی گئی مختلف چیزوں کی. مبہم ہے، بالکل مبہم ہے. ہیٹ اسپیچ کی ڈیفینیشن کیا کریں گے ہم؟ اگر آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہیٹ اسپیچ کا اس پہ الزام لیبل لگا دیں اور 3 لوگوں سے فون کروا دیں یا کروا دیں، وہ بندہ فارغ ہو گیا یا وہ چیز فارغ ہو گئی. یہ تو ایک انارکی کریٹ ہو جائے گی سر. یہ تو انارکی کریٹ ہو جائے گی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کو بین کر سکتی ہے جس کو چاہے، اپنی پریجوڈس کی بیسس پہ بھی یا کہیں سے آرڈر آنے کی بیسس پہ بھی. پی ٹی اے جو ہے بہرحال وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اور وہ وزیر اعظم صاحب نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ کوئی شخص بھی یا کوئی صدر پاکستان نہیں چاہیں گے کہ میرے بارے میں کوئی شخص بات کر سکے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. سر ایک اور اہم سوال ہے، غیبت اور جو بہتان ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، بہتان تو ہے ہی وہ کہ جھوٹ ہے، آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور آپ اس کو اعلانیہ طور پر اس کے ذمے تہمت لگا رہے ہیں. یعنی یہ کام بھی یہ کام رکنا چاہیے اور یہ ہوتا تھا. میں نے یہ ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ کی نا کہ حدود و قیود کے اندر تنقید ہونی چاہیے
بد کلامی نہیں ہونی چاہیے, جھوٹے الزام نہیں لگنے چاہیے. وہ تو اس کے بل کے اندر ہے کہ جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن چیز جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز کسی کے اندر موجود ہے, اور اگر ایک فورم ہے, اس جائز فورم پر آپ آواز اٹھائیں اور جائز طریقے سے اٹھائیں. اس فورم کو یوز کر کے ہمارے ہاں جس طرح سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے نا, ریڈیکول, وہ چیز پھر ہمزہ لمزہ کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک مثال کے طور پر وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی رکن اسمبلی ہے, وزیر اعظم نہیں, اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے, اس کا پراپر فورم ہے, آپ اسمبلی میں جا کے مطلب الیکشن کمیشن کو درخواست دے سکتے, کوئی بھی آپ درخواست دے سکتا ہے. دیکھیں اتنا پین, عرض یہ ہے کہ وہ جسے درخواست دی ہے وہ اس کو بعد ٹھیک ہے, پھر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اپنا منہ بند رکھیں. اگر آپ وہ پین نہیں لینا چاہتے, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیا مثال کے طور پہ ایک بدعنوانی کسی سربراہ حکومت یا ارکان حکومت کی کسی کے سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہم رائے زنی بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم عدالت میں اگر آپ اسلامی تعلیمات کو درمیان میں لائیں گے تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر آپ کی رسائی پراپر فورم تک ہے تو آپ پراپر فورم تک بات پہنچائیں گے. سر یہ پراپر فورم نہیں ہے, یہ پراپر فورم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان اپروپریٹ فورم اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک شواہد نہ ہو, گواہی نہ ہو, اس وقت تک آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ہمارا پریس جو ہے مثال کے طور پر الیکٹرانک پریس کیا کر رہا ہے, یہی کام کر رہا ہے نا. پرنٹ پریس بھی, خاص میں اخبارات ہیں یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں الزام تراشی ہے بغیر ثبوت اور بغیر گواہی. اگر کے پاس ثبوت ہیں تو وہ پراپر دیکھیں نا. اب ادارہ خالی کورٹس نہیں ہے, آپ نیب میں جا سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف اگر کوئی مالی بدعنوانی ہے تو آپ FBI میں درخواست دے سکتے ہیں, آپ بینکنگ ٹریبیونل میں درخواست دے سکتے ہیں. بہت مختلف فورمز ہیں نا, اور وہاں سے آپ شواہد اکٹھے کریں. اور بہرحال ہمارے صحافی حضرات یہ کام کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی, ہر آدمی اٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر رائے زنی بغیر ثبوت کے شروع کر دے تو وہ انارکی ہے, وہ فساد ہے, اور میرے خیال سے اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے وہ غلط ہے. بہرحال میں کر سکوں اس وقت کیونکہ ایک وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی بہت سارے ایشوز ہیں ہمیں سائبر کرائم بل کے حوالے سے, خصوصاً جو دینی نوعیت کے ایشوز ہیں, ابھی ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. رضا صاحب, جو بل سامنے آیا اس میں تو مثبت بات کہنا بھی بڑا احتیاط سے کہنی پڑے گی. یہ مثبت بات کی کس حد تک اس میں گنجائش ہے؟ BBC نے تو پتہ ہے کہا ہے کہ اب پاکستانی سوشل میڈیا سہما رہے گا. ویسے تو ان معاملات میں احتیاط کی بہرحال ضرورت ہے. کویسچن یہ ہے کہ اس بل کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کنٹروورشل ہیں. ٹھیک, سب سے امپورٹنٹ کویسچن تو یہ بنتا ہے ہمارے سامنے. بالکل. فار ایگزامپل بہت ساری گلیئرنگ اومیشنز ہیں اس کے اندر, اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں. گلیئرنگ اومیشن سے کیا مراد؟ مطلب ایسی چیزیں واضح ہیں, بہت واضح ہیں, وہ چھوڑ دی, لیکن وہ اس بل کے اندر ان کا ذکر ہی نہیں ہے بالکل بھی. بلاسفیمی اس میں سب سے پہلی بات تھی, اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں. نہیں سر, ابھی ہمیں کرنی ہے کہ بلاسفیمی کا معاملہ سر ایسا فیل ہو رہا ہے پچھلے اس جو رمضان گزرا ہے اس میں بھی ایک چینل نے شوشہ شروع کیا تھا جس پر کہ پھر پابندی لگی اس پروگرام میں. اس نے بلاسفیمی کے قانون کے حوالے سے بات کی, ختم نبوت کے لحاظ سے بات کی. کیا وجہ ہے آپ کو اس پورے اس میں یہ قانون توہین رسالت کا یا ختم نبوت کے حوالے سے جو چیزیں نظر ہی نہیں, ذکر ہی نہیں آتا؟ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس چیز یہ کتنے کو مخلص لوگ ہیں جو اس قانون کو پاس کر رہے ہیں, اس اہم چیز کو بھلا کر, یا وہ خود جان بوجھ کے بھلائی ہے انہوں نے یا ان کو بھلا دی گئی ہے؟ نہیں, دیکھیے اس کویسچن کا جواب سب سے پہلے بریگیڈی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے دیا تھا کہ یہ بل کہیں سے اسمبلی کے اندر آ گیا, بلکہ آپ نے ہی شروع میں کہا تھا کہیں سے 2015 میں اسمبلی کے اندر آ گیا. اب وہ جہاں کہیں سے بھی آیا وہ اس چیز کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتے آن دا ایجنڈا, یہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ چیز ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے سر کافی ہے کہ یہ بل اسلام مخلص نہیں ہے, بیک برنر میں ڈالنا چاہتے ہیں. صحیح, اس میں ایک سیکٹرینزم کا ایشو ہے مثال کے طور پر. اب کون سے کس چیز کو سیکٹرینزم کہا جائے گا؟ کیا آپ اگر صحیح اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیں گے, صحیح اسلام لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے, تو کوئی ایک سیکٹ اٹھ کر کہے گا کہ جناب یہ سیکٹرین ڈیفرنسز کو ہوا دے رہے ہیں؟ ہمارا آئین جو ہے 1973 کا, اس میں پہلے پریمبل میں تھا, اب اس کی دفعہ 2A بن گئی ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے روشنی میں بنائے جائیں گے, اس کے تحت بنائے جائیں گے. اب صحیح قرآن و سنت کی انٹرپریشن کرنا کسی ایک طبقے کو دے دیا جائے گا؟
یا کہ اگر ایک آپ صحیح اس کی ترویج کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ جناب یہ غلط امپریشن ہو رہا ہے. اس سے تو ایک جنگ شروع ہو جائے گی. ایک فرقہ کہے گا وہ اپنی ٹیم بٹھا دے گا, لو بھائی دوسرے فرقے کی چیزیں نکالو اور اس کو بین کرواؤ, اور دوسرا فرقہ بٹھا دے گا اس کی بین کرواؤ. ہمارے ہاں آلریڈی الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ہے, بلکہ میرے خیال سے وہ نیگیٹو ایک طرح سے کریٹ کرتا ہے کہ مختلف سیکٹس کے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے اور ایک کنٹروورشل ایشو کو, جو کہ عوام کو ابھی اتنا شاید اجاگر بھی نہ کیا گیا ہو, اس الیکٹرانک میڈیا نے مذہبی تعلیم کا نام لے کر, بہانہ لے کر بہت سے کنٹروورشل ایشوز کو زیادہ اجاگر کر کے سیکٹریزم بڑھا دیا ہے بجائے کم کرنے کے. عوام الناس میں جن چیزوں کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ڈفرینسز ہیں مختلف مسالک میں, اب وہ زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آ گئے. جس طرح فحاشی کی تعریف ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکے, عدالت عدلیہ ہماری ڈیفائن نہیں کر سکی فحاشی کی کیا تعریف ہے, اس طرح آپ نفرت انگیز تقریر جو ہے آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ آپ نے جو بات شروع کی تھی نا کہ کیا آپ بالکل وہ سہما رہے گا, بات ہی نہیں کی جا سکتی, اس کا مطلب ہے کہ اب اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ صحیح اسلام کی بھی تبلیغ نہیں کر سکیں گے, ترویج نہیں کر سکیں گے. آپ ڈریں گے کہ میں اگر یہ بات کہوں تو کیا اس پر میرے خلاف کسی مسلک کے خلاف بات کا جرم لگ جائے گا, اور اس سے مقصد کس کا حل ہوگا؟ ایسی بات ہوگی تو مقصد کس کا حل ہوگا؟ اسلام کی ترویج کمپرومائز ہو جائے گی. بنیادی طور پر ہمارے ہاں لبرلزم کے ایجنڈے کو بڑھایا جا رہا ہے. اس میں کہیں ہے کہ جی یہ فحاشی یا اوریانی کا کہیں نام ہے, ہم تو بلیسفیمی کی بھی ذکر کر رہے ہیں نا, چلیں وہ ایک مخصوص ہمارا وہ ہے, اس میں کہیں ذکر ہے کہ کس حد تک آپ نیوڈیٹی کو پروموٹ کریں گے, کس حد تک آپ عورتوں کے ڈریس کو کریں گے. ابھی تو ہم بلاسفیمی پہ ہیں سر. اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ توہین کسی نبی رسول, کسی صحابی رسول, جی آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ نہیں لگائی, وہ بات نہیں کی انہوں نے. وہ تو ویسٹ کا تو ایجنڈا ہے نا کہ یہاں پہ فرقے واریت کو بڑھایا جائے, ان کو فروغ دیا جائے. ایسی باتیں نہیں لے کے آ رہے جس سے کہ فرقے واریت بند ہو کہ بھائی کسی کی بھی توہین نہ کرو. اصل میں اس میں جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کو گالی مت دو جن کو اللہ کو یہ پکارتے ہیں. قانون کے اندر لا اس وقت تک فیئر اور جسٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہوں. یہاں پہ تمام اختیارات حکومت اور حکومت کی طرف سے جو قائم مقام ادارے ہیں جو اس پورے پروسیس کی تحقیق کریں گے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اوفینس ہے, ہیٹ سپیچ کے اندر آتا ہے یا یہ سیکٹیرینزم کے اندر آ رہا ہے, اس کو پروموٹ کر رہا ہے. میرا سوال دیکھیں, ایک تقریر ذرا میری بات پوری ہونے دیں پلیز. دیکھیے اس میں پریجوڈس کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی پریجوڈسڈ ہے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ایک جملہ بھی اٹھا کے کسی دوسرے کے خلاف یہ بات کرے گا. میں لا آفیسرز کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ کہیں سے بھی کسی ایک پریجوڈس کی وجہ سے یا کسی حکم کی وجہ سے, بائس کی وجہ سے وہ ایک جملہ اٹھا کے کسی ایک انڈیویجول کے خلاف, کوئی گروپ آف انڈیویجولس کے خلاف یا کسی تنظیم کے خلاف یہ ایک پورا مقدمہ بنا دیں گے, پیش کر دیں گے, اور وہ اس بیسس کے اوپر تنظیم جو ہے وہ مکمل بند کر دی جائے گی. تو مطلب اب یقیناً یہ بات تو درست ہے. سر یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے نا. پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں, پازیٹیو پوائنٹ تو اس بل میں یہ ہے کہ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم یا سائبر ٹیررزم, اس کو فنڈنگ, اس کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھ کر کوئی آپ کو صحیح دین کی بات بتا رہا ہے, کیا وہ کسی دوسرے سیکٹ کی طرف سے یا کسی بھی فرد کی طرف سے, کسی لبرل کی طرف سے, وہ سیکٹریزم کے اس میں ذمر میں آ جائے گا. پرسنل بائس جو ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یا جو اتھارٹی یا جو بھی کوئی ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اس کا کوئی کارندہ بیٹھ کر, جیسے انہوں نے بات کی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کی اسپیچ سے کوئی ایک فقرہ نکال کر, اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے, بہت ہوا یہ تو. قانون کا غلط استعمال تو سمجھے ہمارا طرح امتیاز ہے. اور یہ اب جو آپ مطلب جس طرح ہم بات جا رہی ہے کہ بیسیکلی یہ کوئی خاص ایجنڈا کے تحت مطلب جیسے لایا نا کہ باہر سے لایا گیا ہے کہ یہ اب اس ملک میں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر آلموسٹ یہ ہوگا یہ کہ لوگ اب اسلام کی بات کرتے ہوئے بھی مطلب محتاط کیا سہم ہو کے بلکہ بات کرنا شاید چھوڑ دیں. سر دیکھیں, اچھا اگر اس قانون کو انفورس کرنا ہی ہے یا بنانا ہی ہے تو پھر علماء کا پینل بنائیں, وہ پرٹیکولر چیز کی جس کی شکایت آئے, علماء میں تمام مسالک موجود ہوں, اس کو ویٹ کریں. دیکھیں اب وہ کوئی چیز ایسی مینشن نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک اندھا قانون بن جائے گا کہ آپ ہر کوئی قرآن پڑھا رہا ہے اس کو پکڑ کے آپ کہیں گے کہ یہ بات بلاسفیمی کی بات چل رہی تھی, آپ کے آئین کا حصہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک سیکٹ احمدی جو ہے اس کو آپ کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے, اس کے حوالے سے میں کوئی بات ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں.
یعنی کہ بظاہر تو کچھ یہ جو ایجنڈا ہے یہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ان کے عزائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. دیکھیے جب ورڈ اور ڈیفینیشن میں نیچرل پرسن کا نام آتا ہے تو نیچرل پرسن مینز ایوری ہیومن بینگ, ان سب کو ایکول رائٹس دے دیے گئے. تو جب آپ احمدیوں کے خلاف بات کریں گے کیا وہ بھی ہیٹ سپیچ ہوگی اب, کیونکہ وہ بھی نیچرل پرسن تو ہے نا. بہرحال علماء کے پاس یہ ایک بہت اچھا ایک چانس ہے, ایک موقع ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اس بل کے خلاف کم از کم کسی کورٹ, ایسی کورٹ جہاں پہ ان کی بات سنی جا سکے, وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو مطلب عام کریں, پھیلائیں اور اس کے خلاف بات کریں, کیس دائر کریں. کیس دائر ہونا چاہیے جب تک کہ یہ چیزیں کلیئر نہ, ورنہ ہر پاکستانی, دیکھیں جی جیسے کاپی رائٹ کی بات ہے, جی ہاں, کاپی رائٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% کم از کم ہمارے جو پاکستان میں یوزرز ہیں وہ شاید ونڈوز لیگل استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس ملک میں جو آئی ٹی اویئرنس ہوئی ہے وہ شاید پائریسی کی وجہ سے ہوئی, جس کو کہ بہرحال ہم اپروو نہیں کرتے. جی بات ٹھیک نہیں کرنا چاہیے, لیکن آلٹرنیٹیو بھی تو نہیں نا. اب $3,000 میں آپ خریدیں, یہ کون خرید سکتا ہے؟ پلیجرزم جو ہے وہ غلط ہے, اسلامی چوری جو ہے بہرحال وہ غلط ہے. اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن اس کے لیے ایک ایزی راستے لوگوں کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مائیکروسافٹ سے کہا جائے بھائی تم ایک پاکستان ورژن نکال دو. اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ قانون سازی کی جاتی ہے, لیکن اس قانون سازی کے مطابق لوگوں سے ایجوکیٹ کرنے کی بات, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ایک عام آدمی, ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے, غریب اسٹوڈنٹ جو ہے, وہ پڑھ رہا ہے, آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ کہاں سے مطلب اتنے پیسے خرچ کر کے اور آفیشیل ورژن تمام اپنے سافٹ ویئر کی جو ہے وہ یوز کرے گا؟ ہمارے یہاں بڑا عام سی چیز ہے. اب اس پر کسی بھی جس کو وکٹمائز کرنا ہو, جس کو وکٹمائز کرنا ہو, آپ صرف لیپ ٹاپ کھولیں, اچھا ونڈو کرپٹ ہے, چلو بھی آؤ. نہیں, آپ اس پر الزام تو لگائیں گے کسی ایسے جرم کا جو شاید پروو نہ کیا, لیکن جب اس کا لیپ ٹاپ آپ کے قابو میں آ جائے گا تو یہ الزام تو لگ جائے گا کہ اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ. پرانے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے جب پولیس نے کسی کو پکڑنا ہوتا تھا تو اس کی گاڑی میں چپکے سے نا ہیروئن کی پوڑیاں ڈال دیتے تھے. اب ان کو ضرورت نہیں, اب صرف موبائل لیں گے یا وہ کمپیوٹر لیں گے, اچھا بھائی یہ فلاں سافٹ ویئر تمہارا جو ہے وہ انلیگل ہے, چلو آؤ اندر. اور کچھ کلوزز میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ حق ہے, اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وداؤٹ کورٹ آرڈر کنفسکیٹ کر سکتے ہیں ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہاں پہ, آپ کا ڈیٹا ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, آپ کا ڈیٹا ڈسٹروائے کر سکتے ہیں سارا. بفور گوئنگ ٹو دی کورٹ ایون, یعنی آپ کے خلاف مقدمہ تو کورٹ میں چلے گا, اس کے بعد کوئی الزام ثابت ہو اور پھر ہو, لیکن وہ انیشلی مطلب آپ کا وہ جو ہے وہ سارا. ہر پاکستانی اس کے کانسیکوینسز سے آگاہ ہے؟ میں ہر پاکستانی کی بات کروں, کسی بھی فرقے کا ہو, مسلمان ہو نہ ہو, اس کے کانسیکوینسز سے آگاہ ہے. میں نے تو شروع میں بات کہی نا کہ پبلک میں تو یہ ڈیبیٹ ہوا ہی نہیں, پبلک میں تو اویئرنیس آئی نہیں کہ اس سائبر کرائم کے تحت کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اوفینسز ہیں اور ان اوفینسز پر کتنی ہارش پنشمنٹس دی گئی ہیں. پنشمنٹس بہت ہارش ہیں, 14 ایئرز امپریزنمنٹ اور 50 lakhs تک, مطلب 5 million تک کا جو ہے بس سزائے موت ہی کسر رہ گئی ہے سر, سزائے موت ہی کسر رہ گئی, باقی ساری چیزیں پوری ہیں اس کے اندر. یعنی کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بل جو ہے اس میں دیکھیے اصل بات سر یہی ہے کہ اس کے ہمیں خوف کیا ہے اس کے غلط استعمال سے. ایگزیکٹلی یہی بات ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت ہے. قانون سازی ہمیشہ صحیح انٹینشن سے کی جائے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر کی جائے تو اس قانون کا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے لوپ ہولز بند کیے اسی لیے ہمارے ہاں توہین رسالت قانون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مس یوز ہو جاتا ہے. اس قانون میں ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے مس یوز کا ختم کیا جا سکے. قانون اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے, یہ قانون بھی جو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قانون سازی کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ ایک چیز کا آگ لگانا, ماچس کی تیلی ہے نا, اس ماچس کی تیلی سے آپ آگ بھی لگا کر کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں. اب آپ اس کی جائز حدود و قیود کیا ہیں اس تیلی کو استعمال کرنے کے لیے, وہ استعمال کرتے ہیں نا, یہی چیز ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت کام کی چیز ہے, آج کل اس کے بغیر گزارا نہیں, اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جائز استعمال کیا ہے, کسی کے خلاف ہم نے بہتان تراشی نہیں کرنی, کسی کا مذاق نہیں ہونا. اسلام میں تو تمسخر بلانا منع ہے نا, کسی کا برا نام رکھنا بھی منع ہے. سورہ حجرات میں یہ 6 جو برائیاں آئی ہیں, غیبت بھی ہے, تجسس بھی ہے اور بدگمانی بھی ہے. اس میں کسی کو تعلیمات کو عام کریں سر, پہلے ان تعلیمات کو عام کریں, قوم کو تیار کریں. اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور ان کو حدود و قیود گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے. اور ہمارے پاس تو اسلام اتنی بڑی مطلب امن کا مذہب ہے نا,
ہمیں تو چاہیے کہ اس کی تعلیمات کو عام کر کے اور اس کے تحت لوگوں کو جو اجر و ثواب ہے اور جو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم اس چیزوں کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کرنے کے ہم ہارش ایک بل لے کر آئے ہیں، ہارش پنشمنٹ دی ہیں، اس میں جو اوفینسز ہیں اس میں مغرب کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، ہماری ثقافت ہمارے ہمارے حقوق مارے جائیں اور ہمارے حقوق مارے جائیں، اور ہر پاکستانی جو ہے اب وہ سمجھے کہ کہیں پہ بھی وہ جو ہے وہ اور سب سے بڑا نہ بھی کر رہا ہو تب بھی پھنس جائے گا کہ اس میں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے حکومت کا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ اس میں زیادہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ریلیجیس وکٹمائزیشن بہت ہوگی، پولیٹیکل اور بھرپور اس کا مس یوز ہوگا، بالکل. اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو اب آپ نہیں جس چیز کی طرف آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایکچولی ایک طبقہ سیکولر طبقہ جس لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کھلی آزادی ہو، اس پر کوئی بھی اس اوفینسز میں ایک بھی جرم سوائے چائلڈ پورنوگرافی، اور وہ چائلڈ پورنوگرافی بھی ویسٹ میں پرابلم ہے، ہمارے یہاں وہ چائلڈ پورنوگرافی نہیں ہے کہ کسی کا لگا، اس چیز پر بڑا اجاگر یہ بھی ایک ثبوت ہے سر کہ یہ کہیں ایجنڈا باہر سے آئے. چائلڈ پورنوگرافی پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. جی اب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور سوشل میڈیا میں جو ایڈز آپ دیکھتے ہیں اس ایڈز کا آپ کی ثقافت سے، آپ کے معاشرے سے، آپ کے کلچر سے کوئی تعلق ہے؟ وہ تو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے ہماری، جو آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں اور آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں اس کو. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، معاملہ بہت اہم ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرو. گویا ایک دفعہ انسان بے حیا ہو جائے پھر وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. حدیث رسول یہ بتاتی ہے. سائبر کرائمز بل جو کہ بڑا قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے اور ابھی انتظار ہے صدر مملکت کے سائن کا، اس میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. سر یہ حدیث ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا فرض اولین بنتا تھا ہماری اسمبلی کا، ہمارے نمائندوں کا، کہ اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کریں. آج تک فحاشی کی ڈیفینیشن ہم فائنل نہیں کر سکے، جبکہ یہ طے بات ہے کہ جو ڈیفینیشن اللہ اور اس کے رسول نے فائنل کر دی، جو ستر و حجاب کے احکامات ہیں، اس سے جو لمٹ کراس کرے گا فحاشی سٹارٹ ہو جائے گی. اس وقت اب یہاں پر جو ذکر آیا ہے وہ صرف چائلڈ پورنوگرافی کا ہے، یا کسی شخص کسی کی جسم کسی کا ہو اور کسی اور کی فوٹو اس کے اوپر لگا دی جائے، بس خلاص اس کو جرم قرار دیا گیا، اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. ہے. حالانکہ یہاں پر جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پورنوگرافک سائٹس ہیں ان کو ویو کرنا یا ان آئی ایس پیز کو تنبیہ کرنا کہ بھائی اس کو بین کرو. دیکھیں یو اے ای میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ 99% جو سائٹس ہیں وہ بینڈ ہیں، وہاں نہیں الاؤ. یہاں پر اس قسم کی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے ان پورنوگرافک سائٹس کو دیکھیں، کوئی شخص اگر کوئی ایسی بدکاری اٹیمپٹ کرتا ہے یا کوئی ریپ کا کام کرتا ہے تو موٹیو تو وہ بن گئی نا. بلکہ یہاں تو ایک دفعہ اسٹیٹسٹکس آئے تھے کہ سب سے زیادہ پورنوگرافک سائٹس کھولی پاکستان میں جاتی ہیں. اس کے خلاف کوئی قانون نہیں میں ہے. تصحیح کرنا چاہوں گا، پی ٹی اے نے بہت ساری سائٹس، تقریباً تمام سائٹس بند کی ہوئی ہیں، لیکن دوسرے سافٹ ویئرز ایسے اویلیبل ہیں، پراکسیز ہیں، وی پی این ہے آپ کے پاس، جس کے تھرو لوگ دیکھ لیتے ہیں. الٹیمیٹلی برڈن یہ آف رسپانسبلٹی یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر پر، پی ٹی آئی کی بات نہیں میں کہہ رہا، وہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، انہوں نے اپنی جگہ بلاک کیے ہیں. سر انفارمیشن تو یہ آئی تھی کہ جتنی موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے جب 3G اپنا آن کیا یا 4G آن کیا اس وقت وہاں فلٹریشن نہیں تھی. یہ دوسری بات ہے. اب موبائل سروس پرووائڈرز جو انٹرنیٹ دیتے ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، اور بہت سارے موبائلز جو آتے ہیں اس میں موک لوکیشنز کی بھی آپشن ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹک وی پی این اندر اس کے چل رہا ہے ایک، تو اس میں یہ چانسز زیادہ ہیں. اور وہاں پہ پورن بھی ہے، اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں جو فحاشی کے اندر کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ اب موبائل سروس پرووائڈر اسپیمنگ بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں. ایک دن میں ایک موبائل سروس پرووائڈر 20-25 میسیج آپ کو بھیجتا ہے، انسولیسیٹڈ میسیجز ہیں، آپ ان کو چاہتے ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو دوسری کمپنیز بھی ان کے تھرو ایڈورٹائز کر رہی ہیں. ابھی ہم واپس اسی پہ آتے ہیں جو بے حیائی والی بات ہے. اس حوالے سے اس بل میں کیا ہے؟
اس بل میں دو چیزیں ہیں اس حوالے سے. ایک تو چائلڈ پورنوگرافک مٹیریل یعنی کہ بچوں کی کرنا, ننگی تصاویر. جی ایگزیکٹلی. یہ تو پاکستان میں میرے خیال میں کوئی اتنا گیا گزرا تو نہیں, باہر یہ تو ویسٹ کی پرابلم ہے سر. جی ایگزیکٹلی. اصل میں ویسٹ کی پرابلم یہ ہے, وہاں پہ ان جنرل پورنوگرافی الاؤڈ ہے ان جنرل. وہاں پہ مطلب لوگ پورنوگرافک سائٹس دیکھ سکتے ہیں, اس کو ڈسیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں, وہاں کے لاء کے خلاف نہیں ہے. وہاں ایک ہی ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ چائلڈ مائنر جسے کہتے ہیں, وہ ان کے نزدیک وہ 18 سال کی ایج ہوتی ہے, کچھ کنٹریز میں 16 سال بھی ہے. بہرحال وہ مائنرز کو پون کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا اور ان کے امیجز نہیں لے بڑے ہو سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ بل جب آیا ہے تو اس میں چائلڈ پورنوگرافی کا بالکل وہاں سے انہوں نے اٹھا کر سپر امپوز کر دیا. میں بل کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے اندر. لیکن یہاں پہ تو جنرل پورنوگرافی بھی سنفل ایکٹ ہے. دین تو ہمارا یہی کہتا ہے, اس کو دیکھنا, اس کو ڈسیمینیٹ کرنا. اور اس کے اندر برڈن گورنمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو جو یہ بل بنایا گیا ہے اس کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز, چاہے وہ آپ کے ٹریڈیشنل ہوں چاہے موبائل سروس پرووائڈرز ہوں, ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جائے کہ اگر وہ اس چیز کو فلٹر کریں. پہلی بات تو یہ, اگر نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. They will be held responsible. Punitive action ہوگا. لیکن سر وہ تو اس سے باہر ہیں, آئی ایس پیز تو اس بل سے باہر ہیں. ان کی لائبلٹیز کو جنرلی اس بل کے اندر ان کو اور آئی ایس پیز کا اختیار ہے کہ آئی ایس پیز اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. ہاں جی ہاں. یہ ایک اور بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک اور دلیل اس بات کی ہے کہ یہ بل یہاں کا بنایا ہوا نہیں ہے. میں تو شروع میں آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ یہ بل ایکچولی ہمارے اوپر وہ تھرسٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کو آپ نے پاس کرنا ہے, اور اس کا بنیادی جو فوکس ہے وہ وہی سائبر ٹیررزم پر ہے کہ اس کی آڑ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے ایشوز تھے, جو ہمارے معاشرے کے ایشوز تھے, ان کو اس میں مطلب کیٹر فار نہیں کیا گیا. ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. ہم اس کو بل کو اپنے حساب سے لیتے, اور جن چیزوں کا ہمارے ہاں کنسرن ہے, ہمارے ایلڈرز کو, ہمارے بزرگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے ان چیزوں پر بھی فوکس ہونا چاہیے تھا. زیادہ نوجوان نسل ہماری یوز کرتی ہے سوشل میڈیا کو, بوڑھے لوگ استعمال نہیں کرتے. ہم نے ان کے لیے کیا چیز رکھی ہے, ہم نے ان کو فری کر دیا ہے. دیکھیے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس میں الیکٹرانک فورجری کے اوپر بھی کچھ سیکشنز ہیں کہ آپ فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اسپوف کر لیتے ہیں یا غلط طریقے سے. اسپوفنگ کا ترجمہ آتا ہوگا ہمارے اسمبلی کے لوگوں کو؟ اسمبلی میں تو مشکل ہے میرے خیال میں, لیکن آئی ٹی کے لوگ جانتے ہوں گے یقیناً. جن لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر وہ یس کر دیا ہے, اور اللہ کے بندوں کو پتہ ہے, اور اس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ وہاں تو کلمے پورے نہیں آ رہے ہوتے. اسپیمنگ اسپوفنگ کہاں سے آ گئی؟ نہیں, بہت مشکل ہے کہ کرٹیکل انفراسٹرکچر کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی. اینڈ آئی تھنک ہارڈلی اینی باڈی وڈ نو کہ کرٹیکل انفراسٹرکچر کیا چیز ہے. اچھا, اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا گیا کہ واٹ ایکچولی از کرٹیکل انفراسٹرکچر, کیونکہ یہ کہا گیا ہے بل کے اندر کہ وہ گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے. ہے کیا وہ چیز جس کو آپ کرٹیکل انفراسٹرکچر کہہ رہے ہیں؟ وہ پھر انٹرپریٹیشن پر بیسڈ ہے نا. تو وہ انٹرپریٹیشن کوئی کرے گا, کوئی بھی کر لے, کیسی بھی کر لے گا. یعنی کہ اس کے جو چیک اینڈ بیلنس کی تو سیٹ اپ ابھی بنائے نہیں گئے. دیکھیے اس کے سیٹ اپ بنے نہیں. ایون میں سمجھتا ہوں جوڈیشری میں کتنے آئی ٹی ایکسپرٹ لوگ ہوں گے, وکلاء میں کتنے آئی ٹی کے اسپیشلائز وکلاء ہوں گے, جو جب یہ کیسز آئیں گے تو کون ہینڈل کرے گا؟ یہ تو ایک لگتا ہے کہ اٹھا کے مارا گیا ہے اور انہوں نے کہا ایسا جس کو تسلیم کرو. تھوڑی سی 19-20 جو ہے وہ پولیٹیشینز نے اپنی منفعت دیکھتے ہوئے اس میں امینڈمنٹ کر دی. ہمارے یہاں لا بنتا ہے اور اس لا کو پھر مس یوز کیا جاتا ہے, اور اس کے خلاف پھر عوام الناس میں ایک مطلب ہے بے چینی اور فرسٹریشن پھیلتی ہے. تو یہ لا بھی جو ہے اس کو اصل میں بڑا مائنیوٹلی کرٹیکلی ہماری جو لیگل ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس میں انٹرسٹ لیں اور دیکھیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے. ان جو کیسز جیلیں اور بنائیں سر, جیلیں بنائیں. نہیں, جیلیں بنانے کی بات نہیں ہے. جیلیں تو نہیں, گوانٹانامو بیس بنیں گے پھر, اور جس طرح کا بل یہ بنا ہے لوگوں کو پکڑ کے بھیجے جائیں گے کیمپس میں. بہرحال اس میں ساری وہ نہیں ہے, بہت سی اچھی باتیں ہیں. چیز یہ ہے دیکھیے, اس میں آئی ٹی ایکسپرٹس کو آن بورڈ لینا کی ضرورت ہے اس وقت, اور تمام طبقات جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اتنے محتاط ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی اس بل پر. آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں کیونکہ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ تو خود بڑے محتاط ہو گئے ہیں. یہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر کی بات ہے, یہ بیسیکلی ڈیٹا اسٹوریج اور کرٹیکل انفراسٹرکچر یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, اور وہ اس میں ہیکنگ بھی آ گئی ہے, وائرس وغیرہ بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. وہ لوگ زیادہ محتاط ہیں. وہ تو آپ مطلب آپ بنائیں کسی پروگرام میں اور دیکھیں کہ وہ آ کر ان میں سے کوئی بات کر سکتا ہے یہاں پر بیٹھ کر, وہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں. سر اب پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ
تھوڑی سی اب روشنی ڈالیں اس بات کے اوپر کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, ہمارے عامت الناس کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, اور ہمارے مذہبی طبقے کو پازیٹیولی اس بل کے حوالے سے کیا رد عمل دکھانا چاہیے, کیا رد عمل شو کرنا چاہیے؟ سر یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک لاء کی, قانون کی ضرورت ہے. اس قانون کو صحیح انداز میں فارمولیٹ کیا جائے, بنایا جائے. تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, مطلب جیسے اب ہمارے بات سامنے آئی ہے کہ نہ صرف ریلیجس ادارے جو ہیں اور ریلیجس جو لوگ ہیں وہ بھی, بلکہ اس میں تو لیگل طبقہ جو ہمارا ہے, جو جوڈیشری ہے اور جو لائرز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, آئی ٹی ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیا جائے, اور وہ سب بیٹھ کر اس کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھیں, اور اس میں جو فلاز رہ گئے ہیں, جو اس میں لوپ ہولز ہیں, جو لیکونز رہ گئے ہیں, ان کو فل اپ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ واقعی ایک ہماری عوام کے لیے ایک فائدہ مند قانون ہو, اور ہمارے معاشرتی جو ضروریات ہیں, ہماری جو دینی ضروریات ہیں, ان کو بھی کیٹر فار کر رہا ہو. یعنی کہ اس بل کو ہم اپنے اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے, ان کے اس کو ترفع دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. عوام الناس کو, اپنی نوجوان نسل کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ اس میڈیم کو, جو میڈیم ایک ترقی کی طرف لے جانے والا ہے, حکومت ملک کے لیے فائدہ مند ہے, اس کو بجائے اس کے کہ ہم رات بیٹھ کر رات بھر موبائل پہ چیٹنگ کریں اور فضول میسیجز بھیجیں, اس کو ہم اس ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں, اس ملک میں فساد سے بچنے کے لیے اور اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے صحیح طور پر قانون سازی ہونی چاہیے اور صحیح رخ پر اس کو لے کر چلنا چاہیے. رضا الحق صاحب, جسٹس اور فیئرنس بہت امپورٹنٹ ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کا ہونا بہت ضروری ہے اس قانون کے اندر. دونوں سائڈز کے اوپر, چاہے وہ جو اوفینس کر رہے ہیں, چاہے وہ جو اوفینس کو پکڑ رہے ہیں, ان دونوں کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کی ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ چیزیں جو کہ omit ہو گئی ہیں, چھوڑ دی گئی ہیں اس قانون میں, ان کو شامل کیا جائے. جو بلا وجہ شامل کر دی گئی ہیں ان کو omit کیا جائے, ان کی ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ بل جو ہے, یعنی کہ ہم نے اگر اس گفتگو کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں یہ چیز تو آئی کہ یقیناً قواعد و ضوابط بننے چاہیے, خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے, فراڈ کے حوالے سے سخت سے سخت قواعد و ضوابط بننے چاہیے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس بل کے اندر بہت ساری ایسے فلاز موجود ہیں جس کا کہ غلط جو استعمال ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں. ہم ارباب اقتدار سے گزارش کرتے ہیں, عامت الناس سے اور دینی طبقات سے, کہ وہ سب مل کر اس بل کے حوالے سے رہنمائی کریں اور ارباب اختیار کو اس بات پر لائیں کہ اس بل کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ پوری طور پر دوبارہ تھریش کر لیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.